السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. الدرس الرابع جو چوتھا نمبر ہمارا لیسن ہے. 4 نمبر لیسن میں جو چیز ہمیں پڑھنی ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے حروف جارہ. حروف حرف کی جمع. حرف سنگولر ہے, اس کا پلورل ہے حروف یعنی لیٹرز. کون سے لیٹر؟ جارہ. جارہ یعنی جر دینے والے, اسم کو زیر دینے والے. کیونکہ جو زیر کسرہ آتا ہے یہ صرف ناؤن پہ آتا ہے, ورب پہ نہیں آتا ہے. جو فعل آگے ہم پڑھیں گے وہ کسرہ کو قبول نہیں کرتا ہے. کسرہ کو صرف کون کرے گا؟ اسم قبول کرے گا. تو یہ چیز ہم کو دھیان رکھنی ہے. تو حروف جارہ یعنی وہ لیٹرز جو اسم کو جر دیتے ہیں, اسم کو مجرور کر. جیسا کہ آپ کے سامنے لکھا ہے کہ وہ حروف جو اسم کو جر دیتے ہیں, یعنی جس کے آنے کی وجہ سے جب بھی وہ کسی اسم پر داخل ہو جائیں گے تو اب اسم کی جو حالت ہے وہ حالت چینج ہو جائے گی. اگر اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو کیا آ جائے گا؟ زیر آ جائے گا, جس کو ہم کہتے ہیں کسرہ. اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا. اب اس کے بعد یہاں پہ آپ لکھ لیں جار. جار کہتے ہیں اس حروف کو, حروف جارہ جار جو اسم کو جر دیتے, جو اسم کو جر دیتا ہے, جس کے آنے کی وجہ سے اسم مجرور ہو جائے, اس کو کہتے ہیں جار, یعنی جر دینے والا, کسرہ دینے والا. مجرور حرف جر آنے کے بعد جس اسم پر کسرہ آ جائے, یعنی کسی ناؤن پر جب حرف جر داخل ہو جائے, اس سے پہلے آ جائے, تو وہ ناؤن مجرور ہو جائے گا. وہ اب اس کے نیچے کیا آ جائے؟ کسرہ آئے گا. یعنی مثال کے طور پر حروف جو جارہ ہیں وہ تو 17 ہیں, لیکن ابھی بعد میں دھیرے دھیرے ہم اور دوسرے پڑھیں گے. فی الحال جو شیخ آپ کو حروف جارہ بتا رہے ہیں وہ 4 ہیں. کون کون سے؟ سب سے پہلا آپ کے پاس ہے فی, ٹھیک ہے, جس کا میننگ ہوتا ہے میں, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ کے پاس ہے اعلی, جس کا مطلب ہوتا ہے پر, یعنی میں مثال دوں گا تو آپ کو واضح ہو جائے گا. اور تیسرا آپ کے پاس ہے من, جس کا مطلب ہوتا ہے سے, اردو میں فرام, انگلش میں فرام, ٹھیک ہے. اور چوتھا آپ کے پاس ہے ایلا. چوتھا آپ کے پاس کیا ہے؟ ایلا. اور ایلا کا معنی ہوتا ہے تک, ٹھیک ہے. اور اس کو آپ ٹو بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں, ٹھیک ہے. تو یہ 4 لیٹر آپ کو پڑھنے. اب آج سے آپ کو یہ یاد رکھ لینا ہے کہ یہ 4 لیٹر جب شیخ آپ کو کتاب میں دیں گے تو اس کے بعد کوئی بھی ناؤن آ جائے گا, وہ ناؤن کی جو حالت ہے, کیس ہے, وہ چینج ہو جائے گا. اب اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا. اس کے نیچے کیا آ جائے گا؟ اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا, زیر آ جائے گی. یہ چیز آپ کو اچھے سے دماغ میں بٹھا لینی ہے. اور حرف جر آنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان اسم کو مرفوع پڑھتا ہے, یعنی اسم کے اوپر پیش ڈالتا ہے, تو یہ بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی مسٹیک ہے. اب ان سب کی مثال آپ کو ایک دے دیتا ہوں, تو انشاءاللہ آپ کے سامنے مسئلہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا. آپ جیسے ہمارے پاس ایک لفظ تھا, پہلے ہمارے پاس ایک لفظ تھا, ہم کہتے تھے البیتو. اس کا معنی ہے گھر. اب یہ اسم کیا ہے؟ یہ اسم مرفوع ہے, کیونکہ اسم کی جو ایکچوئل حالت ہے, جو اس کی اصلی حالت ہے, وہ یہ کہ اسم مرفوع رہے گا, یعنی اس کے اوپر پیش رہے گا فعل بھی, جب تک کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہ آ جائے. اب البیتو گھر. اب ہم نے کیا کیا, اس سے پہلے ہم حروف جر فی کو لائے, ٹھیک ہے. اب جب فی لائے تو اب اس کا پیش ختم ہو جائے گا, اب تا کے نیچے آ جائے گی زیر. فی البیتی, گھر میں, ٹھیک ہے. فی البیتی. اگر کسی نے فی البیتا فی البیتو پڑھا تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہے, ٹھیک ہے. فی البیتی, گھر میں. فی المسجدی, مسجد میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد فی المدرستی, مدرسہ میں. اب یہ اسم کے نیچے جو ہے کسرہ آ جائے گا. اب یہاں پہ آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ ہمارے پاس جو جار ہے یہ فی ہے, فی جار ہے, کیونکہ اسم البیت کو جر کون دے رہا ہے؟ یہ فی. اور البیت ہمارے پاس جو ہے یہ مجرور ہے. کس کی وجہ سے؟ حروف جر آنے کی وجہ سے.
تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھ۔ اب ہمارے پاس دوسرا ہمارے پاس لفظ ہے اعلی۔ اعلی ہمارے پاس ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے پہلے، ٹھیک ہے، ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے المکتب۔ المکتب مطلب ہے ٹیبل۔ اب المکتب سے پہلے ہم لاتے ہیں اعلی، ہم کہتے ہیں علی المکتب، لا اب یہاں پہ زیر آ جائے گا، علی المکتبی ٹیبل پر، علی المکتبی ٹیبل پر۔ اب جو علی ہے یہ ہمارے پاس جار ہے، ٹھیک ہے، اور المکتب جو ہے یہ مجرور ہے حرف جر آنے کی وجہ سے، یعنی اس نے کیا کیا، کسرہ کو قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اور مثال ہم لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں علی العرش، قرآن کریم کا نام پڑھا ہوگا، علی العرش عرش پر، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش پر مستوی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، کفری عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، لیکن اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ اتنا گندا عقیدہ ہے کہ یہود و نصارہ کا بھی اتنا گندا عقیدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور یہ قرآن کا عقیدہ ہے، اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا عقیدہ ہے۔ علی العرش، اب یہ تھا العرش، کیا تھا؟ العرش، لیکن ہم نے علی داخل کیا تو یہ ہو گیا علی العرش، عرش پر، ٹھیک ہے۔ ایسے مثال کے طور پر ہم یہاں پہ لاتے ہیں الکتاب، ٹھیک ہے، بک آپ نے پڑھا ہے۔ اب ہم اس سے پہلے آتے ہیں علی، تو یہ ہو جائے گا علی الکتاب، اب جو علی ہے یہ جا، الکتاب مجرور، ٹھیک ہے۔ اب ہم مثال تیسری اگزامپل لیتے ہیں من کی۔ من جس کا مطلب تھا سے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے السوق۔ السوق، السوق کہتے ہیں مارکیٹ کو، بازار، السوق کہتے ہیں بازار، مارکیٹ۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، من کو اس سے پہلے داخل کرنا، اب یہ السوق ہے بازار، مارکیٹ، اب یہ من حرف جر ہے، ہم اس کو پہلے لاتے ہیں یہاں پہ من السوق، اب یہ کیا ہو گیا، من السوق۔ دوسری چیز آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ من اصل میں حرف جر جو ہے یہ من ہے، ایسے رہے گا، لیکن اگر اس کے بعد معرفہ اسم آ جاتا ہے، جیسے الف لام والا معرفہ اسم ہے، تو پھر نون کے اوپر کیا آ جائے گا، حرف جر کے نون کے اوپر زبر آ جائے گا۔ من السوق مارکیٹ سے، ٹھیک ہے، من المدرسہ مدرسہ سے، من البیت گھر سے، ٹھیک ہے۔ اب من حرف جار، جار، البیت السوق المدرسہ یہ ہے مجرور۔ اب ہمارے پاس ایک ہے ایلا۔ ایلا جس کا معنی ہوتا ہے تک، جیسے من مطلب جو ہے فرام، اور ایلا تک، ٹو۔ اب ہم اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے المسجد، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں المسجد۔ اب ہم نے کیا کیا، المسجد ہمارے پاس اسم مرفوع ہے، اس سے پہلے ہم نے حرف جر الا لایا، تو اب یہ ہو گیا الی المسجد، الی حرف جار، المسجد مجرور، ٹھیک ہے، جار مجرور اس کو کہیں گے، جار مجرور۔ دوسری مثال جیسے ہم کہتے ہیں الی البیت، گھر کی طرف، ٹھیک ہے۔ تیسری مثال ہم کہتے ہیں الی المدرسہ، مدرسہ کی طرف۔ تو یہ 4 لیٹر آپ کو پڑھنے ہیں، ویسے حروف جارہ 17 ہیں، 17 میں سے 11 لیٹر قرآن کے اندر یوز ہوئے ہیں، دوسرے جو ہیں 6 جو ہے یوز نہیں ہوئے ہیں، لیکن عربی زبان میں دوسری جگہ وہ یوز ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کو ان پہ دھیان دینا ہے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ لوگ کو سمجھانی ہے
انشاءاللہ میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں. مؤنث نیم، کوئی بھی عورت کا نام رہے چاہے اس کے اینڈ میں گولتا ہو یا نہ ہو. جیسے مریم اور زینب یہاں پہ گولتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی تنوین کو قبول نہیں کریں گے. مریم زینب، مریم زینب. اور اگر تا والے نام جیسے فاطمہ عائشہ، اگر ہم کہتے ہیں مریم زینب فاطمہ عائشہ تو یہ عربی گرامر کے اعتبار سے غلط ہے. مؤنث نیم عورتوں کے نام تنوین کو قبول نہیں کرتے. کیوں قبول نہیں کرتے وہ انشاءاللہ آپ اس بک کے جو آخری لیسن رہے گا اس کے اندر ڈیٹیلز پڑھیں گے. ابھی صرف آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ عورتوں کے جو نام ہے مؤنث نیم چاہے ان کے اینڈ میں گول تا ہو یا نہ ہو یہ تنوین کو ایکسپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے. الدرس الرابع، سبق نمبر 4. سبق نمبر 4 کو شیخ نے کیا کیا ہے، 2 حصوں میں کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے مثالیں دی آپ کو تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. اب یہاں پہ آپ دیکھیے البیت، البیت گھر. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے البیت جو اسٹارٹ میں گھر دیا ہوا ہے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو مرفوع پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر پیش پڑھ رہے ہیں البیت. لیکن یہاں پہ دیکھیے فی آ گیا تو اب یہاں پہ شیخ نے کہا فی البیتی، تو فی جو ہے یہ جار ہے اور البیتی یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے، فی البیتی گھر میں، جار مجرور. اب حرف جر، حرف جر کا مطلب کیا ہے، وہ لیٹر جو اسم کو جر دیتا ہے، اسم کو کسرہ دیتا ہے. تو اگر آپ نے لیٹر یاد کر لیا اور کسی بھی ناؤن اسم سے پہلے وہ لیٹر آ گیا آپ کو آنکھ بند کر کے اس کے نیچے کسرہ لگانا ہے. ٹھیک ہے، فی البیتی گھر میں. اس کے بعد المسجد مسجد، فی المسجد مسجد میں. ٹھیک ہے، المکتب ٹیبل، علی المکتبی ٹیبل پر. المکتب سے ہو گیا مکتبی، علی کی وجہ سے، علی جار المکتب مجرور. السریر بیڈ، علی السریر بیڈ پر. اب نیچے آپ کے سامنے با ہے، با جز میں دیکھیے آپ کے بعد ایک لفظ آیا ہے این محمد. این، این یہ اسماء استفہام میں سے ہے. کس میں سے؟ جیسے آپ نے ما پڑھا، او پڑھا. ٹھیک ہے، ما پڑھا، سوری ما پڑھا، آپ نے من پڑھا. اسماء استفہام یعنی وہ ناؤن، وہ اسم جن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے. تو این یہ بھی اسماء استفہام میں سے ہے اور مبنی ہے، یعنی یہ ایسے ہی رہے گا جس کا مطلب ہوتا ہے کہاں. این محمد، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک 2 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بعد میں سمجھاتا ہوں، پہلے جو 2 ضروری چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں. این محمد، محمد کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا. اب یہاں پہ محمد ہم نے نام لیا کہ محمد کہاں ہے. اب یہاں پہ ہم نے کہا ہوا. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ محمد فی الغرفۃ، محمد روم میں نہیں، محمد کے نام کو ہم ریپیٹ نہیں کر رہے. محمد کی جگہ ہم یہاں پہ ضمیر یوز کر رہے ہیں. عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں ضمیر، ضمیر منفصل. وہ ضمیر جو ڈی اٹیچڈ ہے، اسم کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے، الگ ہے، منفصل، جدا ہے. ہوا فی الغرفۃ، وہ روم میں ہے. ہوا مطلب وہ، ہوا یہ ضمیر ہے، پروناؤن، اسم کی جگہ پہ استعمال ہوگی واحد کے لیے، سنگولر کے لیے، مذکر مسکولین کے لیے. ٹھیک ہے، عاقل غیر عاقل کے لیے. ہوا فی الغرفۃ، وہ روم میں ہے. اب محمد کے نام کو ریپیٹ نہیں کیا گیا. این محمد، محمد کہاں ہے. ہوا فی الغرفۃ، وہ روم میں ہے. پھر سوال ہوتا ہے وَأَيْنَ يَاسِرٌ، اور یاسر کہاں ہے. تو جواب دیا جا رہا ہے ہوا فی الحمام، وہ باتھ روم میں ہے. اب یہاں پہ الحمامی مجرور ہے، الغرفتی مجرور ہے، الغرفتی کے نیچے زیر، الحمام کے نیچے زیر، کیونکہ آگے کیا موجود ہے، فی موجود ہے. جار مجرور مل کے یہ ہوا مبتدا کی خبر بن جائے گی. جار مجرور مل کے یہ متعلق خبر بن جائے گی ہوا مبتدا کی. ٹھیک ہے، ہوا مبتدا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ضمیر کیا ہوتی ہیں،
ضمیر معرفہ ہوتی ہیں تو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. تو یہ ہوا یہاں پہ مبتدا بن رہا ہے. اس کے بعد اب آپ کے پاس شیخ نے کہا این آمینۃ، آمینہ کہاں ہے؟ اوپر. این محمد، این یاسر، تنوین، لیکن یہاں پہ تنوین نہیں ہے. کیا ہے؟ این آمینۃ، آمینہ کا، آمینۃ نہیں ہے. تو یہ چیز جو میں نے آپ کو بورڈ پہ بتائی کہ لیڈیز کے نیم پہ عربی زبان میں تنوین نہیں آتی. این آمینۃ، آمینہ کہاں ہے؟ تو اب جواب دیا جا رہا ہی. مذکر کے لیے ہم نے پروناؤن جو ضمیر یوز کی وہ تھی ہوا. مؤنث کے لیے ہی ضمیر مؤنث کے لیے، عاقل غیر عاقل کے لیے. ٹھیک ہے. ہی فی المطبخ، مطبخ کہتے کچن کو، ہی فی المطبخ وہ کچن میں ہے. یہاں پہ آمینہ کے نام کو ریپیٹ نہیں کر دی، کیا گیا؟ ضمیر کو لا کر کے بات پوری کر دی گئی. ہی فی المطبخ وہ کچن میں ہے. اب میں نے جو آپ کو کہا کہ ہوا ہی یہ عاقل کے لیے بھی اور غیر عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پہ محمد عاقل تھا، یاسر عاقل تھا، آمینہ عاقل تھی، تو ان کے لیے ہوا ہی یوز کیا گیا. اب غیر عاقل کی آپ مثال دیجئے. غیر عاقل جیسے سمجھ بوجھ نہیں، انسان، جنات، فرشتے کے علاوہ سب غیر عاقل ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاقل کا مطلب جاندار چیز، غیر عاقل کا مطلب غیر جان. نہیں، عاقل مطلب جس کو سمجھ بوجھ ہو، انسان، جن، فرشتے، تین مخلوق. اس کے علاوہ ساری مخلوق غیر عاقل ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے. اب علی کی بات مکتبی کیا ہو گیا؟ مجرور. اور ہوا استعمال کیا ہے یہاں پہ؟ کتاب غیر عاقل کی. کتاب کے اندر جانا ہے نہیں جانا، سمجھ بوجھے نہیں ہے. ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے. اب سوال ہو رہا این الساعۃ، الساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، الساعۃ کہتے ہیں گھڑی کو. اس لیے قیام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے الساعہ کا یعنی گھڑی، الساعہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا ویسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. الساعہ کہتے ہیں گھڑی کو. تو چونکہ قیامت بھی ایک گھڑی اور ایک لمحہ ہے، تو اسی لیے قیامت کو جو ہے الساعہ کہا گیا ہے. تو الساعہ کیا ہے؟ غیر عاقل ہے. الساعہ غیر عاقل ہے. این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ تو جواب میں اسکرین چلی گئی ہے، امید ہے کہ آ جائے گی انشاءاللہ. تو اس کا جواب ہے ہی علی السریر، ہی علی السریر. این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ المطبخ، یہ اوپر کچن دیا ہوا ہے اس لیے نیچے شیخ نے تصویر دی ہے المطبخ، کہتے ہیں کچن کو. ہی علی السریر. اب غیر عاقل ایک مذکر کی مثال دی، ہوا علی المکتب کتاب کے لیے، اور گھڑی کے لیے ہی علی السریر وہ بیڈ پر ہے، وہ بیڈ پر ہے. اب یہاں پہ آپ کے پاس دو چیزیں جو نیو آئی، وہ اسکرین آف کریں، میں ابھی آپ کو دونوں چیزیں سمجھا دیتا ہوں، بعد میں ہم لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک ہمارے پاس ہے اینا. کیا ہے؟ اینا. اینا اس کا میننگ ہے کہاں، ویر. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس میں استفہام ہے. کیا ہے؟ اس میں استفہام ہے، یعنی وہ ناؤن، وہ اسم جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ این محمد، محمد کہاں ہے؟ عاقل غیر عاقل سب کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. عاقل اور غیر عاقل، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوگا. ہاں، عاقل اور غیر عاقل کے لیے. اور دوسرا آپ نے جو ہم نے پڑھا ہوا ہمارے پاس ہے ہوا. تو ہوا کے تعلق سے ہم کو لکھنا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، ضمیر یعنی پروناؤن. ٹھیک ہے. مذکر کے لیے استعمال ہوگی،
ٹھیک ہے، اور عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے، ٹھیک ہے، عاقل جیسی جس کی اگزامپل آپ نے پڑھ لی، دونوں کی اگزامپل آپ نے پڑھ لی، عاقل اور غیر عاقل۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہی ہے، تو ہی یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، کس کے لیے؟ مؤنث کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ کو یہ لکھنا ہے ضمیر اور مؤنث اور عاقل اور غیر عاقل، ٹھیک ہے، عاقل اور غیر عاقل۔ اور معنی کیا ہے؟ معنی ہے ہوا کا معنی ہے وہ، ٹھیک ہے، اور یہ کا معنی بھی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اسے سوال کیا گیا این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو ہوا فی الغرفۃ، وہ روم میں۔ اب محمد کو ریپیٹ نہیں کیا گیا بار بار، یہ جواب دیا گیا کہ ہوا فی الغرفۃ، وہ روم میں ہے۔ تو اس کا استعمال ضمیر جو ہے یہ اسم کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، اسم کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور ہیا این آمینہ، تو آمینہ کہاں ہے؟ تو جواب دیا گیا ہیا فی المطبخ، وہ کچن میں۔ این الساعۃ، گھڑی کہاں ہے؟ کہا علی السریر، بیڈ پر ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو آپ لوگ کو سمجھنی ہے، اس کے بعد ایکسرسائز ہے انشاءاللہ ہم لوگ حل کرتے ہیں۔ اجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہمارے پاس این الکتاب، کتاب کہاں ہے؟ اب اگر ہم جواب دیتے ہیں الکتاب علی المکتب تو بھی صحیح ہے، لیکن ہمیں یہاں پہ ضمیر پروناؤن یوز کرنا ہے، ہوا علی المکتب، وہ ٹیبل پر ہے۔ بار بار اگر ہم ناؤن کو ذکر کریں گے تو اچھی بات نہیں ہے۔ این محمد، محمد کہاں ہے؟ ہوا فی الغرفۃ۔ اب الکتاب غیر عاقل ہے، محمد عاقل ہے، دونوں کے لیے این یوز ہوا، جواب میں ہم نے دونوں کے لیے ہوا یوز کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے این الساعۃ، الساعۃ غیر عاقل ہے، گھڑی کہاں ہے؟ ہی علی السریر، وہ بیڈ پر ہے، ہی، ٹھیک ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی الحمام، وہ حمام میں، باتھ روم میں۔ این آمینۃ، آمینہ کہاں ہے؟ آمینۃ فی الغرفۃ، آمینہ روم میں ہے۔ آمینۃ فی الغرفۃ، حرف استفہام، آمینۃ فی الغرفۃ، کیا آمینہ روم میں ہے؟ نعم ہی فی الغرفۃ، ہاں وہ روم میں ہے۔ اگر نہیں تو ہم لا ہی فی المطبخ۔ ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر کچن میں ہے؟ اگر ہے تو نعم ہوا فی المطبخ، نہیں ہے تو لا ہوا فی الغرفۃ۔ من فی الغرفۃ، روم میں کون ہے؟ محمد فی الغرفۃ۔ ومن فی الحمام، اور حمام میں کون ہے؟ یاسر فی الحمام۔ اب محمد اور یاسر ان ناموں پہ الف لام نہیں لگے گا، اس لیے تنوین آ رہی ہے، الحی معرفہ۔ ماذا علی المکتب، ٹیبل پر کیا ہے؟ ما، اس کے ساتھ آ گیا ذا، معنی ہے کیا۔ اب یہاں پہ ایسے کہا جاتا ما علی المکتب تو درست نہیں، ماذا علی المکتب، ٹیبل پر کیا ہے، اور یہ تاکید کے لیے استعمال تھا، معنی میں دور کرنے کے۔ تو جو ہے ہم الکتاب علی المکتب، الساعۃ علی المکتب، جو بھی ہم بولیں گے۔ ماذا علی السریر، بیڈ پر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ الساعۃ علی السریر، الکرسی علی السریر، جو بھی آپ جواب دے دیں۔ اس کے بعد بعد اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، تم پڑھو اور لکھو کلمات کی آخری حرکات کے ساتھ۔ اب آپ کے بعد پہلا ہے جو ناؤن کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، آگے جس کے کچھ نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں آیا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کو مرفوع پڑھنا ہے۔ المدرسۃ فی المدرسۃ فی البیت، اب المدرسہ، البیت کے آگے فی آ گیا تو ہم نے مجرور پڑھا اس کو۔ البیت، الغرفۃ، الحمام، فی المطبخ، المکتب، علی المکتب، علی الکرسی، السریر، علی الکتاب، ٹھیک ہے، فی المسجد۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا ہوا ہے، کل انشاءاللہ آگے کی ایکسرسائز ہم لوگ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔